السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 والوم 23 ایپیسوڈ نمبر 69 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے یکساں خاتون ایوان کو بندی بنا لیتی ہیں تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے، میں تمہاری باتوں پر یقین کیسے کروں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھیوں کو آزاد کروں تو تم میرے بھائی کو مار ڈالو۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، تم میرے قبیلے کے لوگوں کو جانے دو، اس کے بعد میں تمہارے بھائی کو آزاد کر دوں گی۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے، ہرگز نہیں، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میری ایک شرط ہے، جیسے ہی میں تمہارے ساتھیوں کو آزاد کروں گا اس کے بعد تم اور میرا بھائی میرے ساتھ چلو گے۔ یعنی کہ اقصیٰ خاتون کی جان اب خطرے میں آ جاتی ہے۔ تمام لوگ یہ باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اقصیٰ خاتون اس کی بات نہیں ماننا، ہماری جان کی پرواہ مت کرو۔ اقصیٰ خاتون یہ تمام باتیں سن کر تھوڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ رتی کا حکم مان لیتی ہیں۔ اقصیٰ خاتون کو چونکہ اپنی اماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا زخم بہت ہی تازہ ہوتا ہے اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا ہوتا ہے، لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے اس کا حکم مان لیتی ہیں اور کہتی ہیں، تم آگے والے چھکڑے میں جاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے آؤں گی، تمہارے ساتھی میرے آس پاس ہوں گے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا رتی اقصیٰ خاتون کی بات مانتا ہوا انہیں اپنے قلعے کی طرف لے جاتا ہے اور یوں اقصیٰ خاتون کی وجہ سے کنہ قبیلے کی خواتین کی جان بچ جاتی ہے۔ ایک طرف بازنطینی سپاہی الپرسلان کو کھانا دینے کے لیے زندان میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ الپرسلان زندان میں موجود نہیں ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں الپرسلان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ان کی نظر اسی سوراخ پر پڑتی ہے جس میں الپرسلان گھس چکے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے بازنطینی سپاہی اس سوراخ کے قریب آتا ہے تو الپرسلان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سپاہی کی تلوار چھین کر اس کو اسی کی تلوار سے جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے سپاہی کو بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور یوں پہرے دار کے پاس زندان کی جو چابیاں ہوتی ہیں وہ الپرسلان کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ تو دوسری طرف استاد البیرونی سلطان تغرل اور کنک قبیلے کے بہادروں کو اپنی بنائی گئی منجنیکوں کا خاکہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ منجنیکیں بہت ہی جلد تیار ہو جائیں گی۔ جو منجنیکیں دکھنے میں چھوٹی ہوں گی وہ قریب کے حملے کے لیے استعمال کی جائیں گی، اور جو منجنیکیں دکھنے میں بڑی ہوں گی اور ان میں بھاری پتھر رکھے جائیں گے وہ دور سے حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اگر موسم میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے یا ہمیں کسی آندھی طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بڑی منجنیکیں بآسانی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گی، جبکہ چھوٹی منجنیکوں کو آسانی سے تباہ کر دیا جائے گا، تو لہٰذا ہمارے پاس دونوں آپشنز ہونے چاہیے۔ سلطان تغرل یہ منصوبہ سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی جلد اپنے تیز دماغ کو استعمال کرتے ہوئے یہ بہترین قسم کے منجنیکیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے سائنس کو استعمال کرتے ہوئے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور پھر سلطان تغرل حسن تابع کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں حسن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور منجنیکوں کو نصب کرنے کی جگہ اسے بتا دوں گا تاکہ ہم حملہ کرنے سے پہلے اپنے تمام ساز و سامان کو لے کر وہاں پر پہنچ جائیں۔ ہمارا حملہ اتنا تیز اور اچانک ہوگا کہ ہمارا دشمن سنبھل نہیں پائے گا، کیونکہ اگر ہمارے دشمن کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم حملہ کرنے سے پہلے فلاں علاقے میں جنگی سامان کو نصب کروانے والے ہیں تو وہ ہمارے راستے میں پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ہم جنگ کا ساز و سامان وہاں پر لے کر نہ پہنچ پائیں۔ دوسری طرف ایوان اقصیٰ خاتون سے کہتا ہے، اب تو تم اپنا خنجر میری گردن سے ہٹا سکتی ہو، اب تم ہمارے قبضے میں ہو۔ اقصیٰ خاتون نے سن کر کہتی ہے، اپنی بکواس بند کرو اور مجھ سے فضول باتیں نہ کرو۔ رتی ان دونوں کی باتیں سن کر زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور اقصیٰ خاتون سے کہتا ہے، تم جیسی بہادر لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، تم نے کافی ہوشیاری سے اپنے لوگوں کی جان بچائی ہے، میں بہت متاثر ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم بہت ہی بے وقوف بھی ہو، کیونکہ تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور خود کو جان بوجھ کر آنکھ میں جھونک دیا۔ لہٰذا میں تمہارے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو۔ اقصیٰ خاتون نے سن کر کہتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی ہم قلعے میں پہنچ جائیں گے تو تمہیں میری اصلیت کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ ایک طرف الپرسلان بازنطینی سپاہی کا لباس پہننے کے بعد باقی سپاہیوں کو چلا چلا کر بلاتے ہیں کہ فوراً زندان کے اندر آؤ، الپرسلان فرار ہو گیا، ہمیں فوری طور پر الپرسلان کے بارے میں کپتان جوجن کو بتانا ہوگا۔ یعنی کہ الپرسلان بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ مل کر انہی کا لباس پہنے اس زندان سے فرار ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی جوجن زندان میں الپرسلان کے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں واقعی معلوم نہیں ہے کہ ودوکیا کہاں ہے، اسی دوران الپرسلان اس زندان میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی آواز بدلنے کے بعد جوجن سے کہتے ہیں، الپرسلان فرار ہو گیا۔ یہ سنتے ہی جوجن پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، لعنت ہو، وہ زندان سے بھی فرار ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جیسے ہی جوجن الپرسلان کو ڈھونڈنے کے لیے اسی زندان کی طرف جاتا ہے تو الپرسلان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا نقاب اتارتے ہیں، تو الپرسلان کے ساتھی الپرسلان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سردار ہیں جو کہ بازنطینی سپاہی کے لباس میں موجود تھے۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان اپنے ساتھیوں کو آزاد کرواتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ہمیں فوری طور پر یہاں سے روانہ ہونا ہوگا، ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لیے زندان میں وقت نہیں ہے۔ ابھی الپرسلان اپنے آدھے ساتھیوں کو آزاد کروا پاتے ہیں،
اسی دوران جیوجن زندان کا چکر لگانے کے بعد اسی کمرے کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے جہاں پر الپرسلان اور اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ الپرسلان اپنے باقی ساتھیوں کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران جیوجن دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے دروازے کو توڑ دو۔ سپاہیوں کی آواز سن کر الپرسلان اور ان کے آزاد ساتھی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر الپرسلان اپنے ساتھی سے کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں قتل نہیں کرے گا، بس اذیت پہنچائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایوادوکیا کو اغوا کیا ہے، لیکن ایوادوکیا میرے پاس نہیں ہے۔ میں ایوادوکیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اور جیوجن تک پہنچا دوں گا، کیونکہ وہ ایوادوکیا کے بدلے مجھ سے تمہاری جان کا مطالبہ کرے گا۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان اور آور اس کھڑکی سے چھلانگ لگا لیتے ہیں اور صحن میں موجود بازنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انہیں جہنم واصل کر کے قلعے سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جیوجن بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دروازہ توڑ کر اس کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس ہتھکڑی پر پڑتی ہے جس کے ساتھ آور کو باندھا گیا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ الپرسلان نے اپنے ایک ساتھی کو آزاد کروا لیا۔ لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے الپرسلان زیادہ دور تک نہیں گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی قلعے میں موجود ہو۔ میرے سپاہیوں چاروں طرف پھیل جاؤ، مجھے الپرسلان زندہ چاہیے۔ جبکہ الپرسلان اپنے ساتھی آور کے ساتھ مل کر صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی دور سے تیر چلا چلا کر بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھی آور سے کہتے ہیں جلد سے جلد ایک گھوڑے کا انتظام کرو، ہمیں گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے فرار ہونا ہوگا تاکہ وہ لوگ جلد ہی ہمیں پکڑ نہ پائیں۔ ایک طرف الپرسلان لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں تو دوسری طرف آور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک گھوڑا تلاش کر لیتا ہے، اور پھر جیسے الپرسلان اور آور گھوڑے پر سوار ہو کر اس قلعے سے فرار ہو رہے ہوتے ہیں، اسی دوران جیوجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن الپرسلان دوسرا تیر چلا کر جیوجن کے ساتھیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی جیوجن کی نظر الپرسلان پر پڑتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس قلعے سے فرار ہو رہے ہیں، تو الپرسلان کا نام لے کر کہتا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، فی الحال تو تم وقتی طور پر یہاں سے فرار ہو رہے ہو، لیکن تم زیادہ دور نہیں جا پاؤ گے۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان ہیڈ کوارٹر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ابراہیم ینال سے ملاقات کرتے ہیں۔ الپرسلان کے آنے سے پہلے ابراہیم ینال اپنے ایک ساتھی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ تم جنرل دوکاس کا خیال رکھنا، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے فرزاد پر بھروسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میری پیٹھ پیچھے وہ دونوں مل کر کوئی منصوبہ بنائیں۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان ابراہیم ینال سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ الپرسلان کو پریشان دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، اور پھر الپرسلان انہیں بتاتے ہیں کہ کنک قبیلے کی خواتین والے قافلے پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے کہ آخرکار یہ بازنطینی کب ہماری جان چھوڑیں گے، یہ ہماری خواتین پر بزدلوں کی طرح قاتلانہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک ترک سپاہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ابراہیم ینال کو بتاتا ہے کہ الپرسلان نے جو کچھ بتایا ہے بالکل صحیح بتایا ہے، کیونکہ ہم نے ایک بازنطینی دستے کو واسپورا کان کے قلعے کی طرف واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس دستے کے ساتھ ایک ترک لڑکی بھی موجود تھی جس نے ایوان کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا۔ یہ سنتے الپرسلان پریشان ہو جاتے اور پوچھتے ہیں وہ لڑکی کون تھی، لیکن سپاہی اکسا خاتون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لہٰذا وہ جواب نہیں دے پاتا، اور الپرسلان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جو کہ قلعے کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ جسے بندی بنایا گیا ہے، وہ اکسا خاتون ہی ہوں گی۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان غصے میں پاگل ہو کر ابراہیم ینال کے سپاہیوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ فوجی دستہ قلعے کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جیسے رتی کے قافلے کا راستہ روکتے ہیں تو اسی قافلے میں اکسا خاتون بھی موجود ہوتی ہیں جس نے ایوان کی گردن پر خنجر رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر رتی الپرسلان کو اکیلا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا اور کہتا ہے تم بھی اس لڑکی کی طرح بیوقوف ہو، اس لڑکی نے اپنی جان قربان کر کے تمہارے گھر والوں کی جان بچائی ہے، اور یہ لڑکی ہمارے ساتھ قلعے کی طرف جا رہی ہے، اور تم بھی بیوقوفوں کی طرح اکیلا میرا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ابراہیم ینال اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر رتی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ رتی یہ منظر دیکھنے کے بعد کہتا ہے بہت خوب، تم نے مجھے شاندار استقبال سے متاثر کر دیا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم بہت جذباتی ہو اور کوئی نہ کوئی غلطی کرو گے، لیکن تم سمجھدار نکلے۔ اور پھر رتی الپرسلان سے کہتا ہے اس لڑکی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں تمہارے گھر والوں کی جان بخشوں گا تو یہ ہمارے ساتھ قلعے کی طرف واپس جائے گی، لہٰذا میرا راستہ چھوڑو ورنہ فضول میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ الپرسلان سن کر کہتے ہیں کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، تم نے میرے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور تو اور تم میری منگیتر کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، اگر تم نے اس کو ہاتھ پہ لگایا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ کر تمہارے منہ میں ڈال دوں گا۔ نہ تو رتی الپرسلان کی بات سنتا ہے اور نہ ہی الپرسلان رتی کی بات سنتے ہیں، اور پھر الپرسلان رتی سے کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو زندہ جانے دوں تو اکسا خاتون کو میرے حوالے کر دو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا چھوٹا بھائی زخمی حالت میں ہے، وہ لڑ نہیں پائے گا۔ یہ سنتے رتی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے تو ایوان بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر
اقصیٰ خاتون کے ہاتھ سے وہ خنجر چھین کر اپنے ہاتھ میں قابو کر لیتا ہے اور ایوان وہی خنجر اقصیٰ خاتون کے دل میں گھسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اقصیٰ خاتون ایوان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ایوان جیسے اقصیٰ خاتون کا ہاتھ چھڑوا کر پھر سے خنجر مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اقصیٰ خاتون پھر سے ایوان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور خنجر کو دور پھینکنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھ دیتی ہیں، یعنی کہ اقصیٰ خاتون ایوان کا گلا دبانا شروع ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ایوان زخمی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر پا رہا ہوتا، اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون اور ایوان کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تو ایوان اقصیٰ خاتون کے پیٹ میں لات مار کر انہیں گھوڑا گاڑی سے نیچے زمین پر گرا دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی الپرسلان جو کہ رتی سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ فوراً بھاگتے ہوئے اقصیٰ خاتون کے پاس آتے ہیں اور انہیں زمین سے اٹھاتے ہیں، اور پھر اقصیٰ خاتون الپرسلان کو بتاتی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رتی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس گھوڑا گاڑی کو بھگانا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کا بھائی سوار ہوتا ہے، یعنی کہ الپرسلان اقصیٰ خاتون کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور رتی اپنے چھوٹے بھائی ایوان کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک بازنطینی سپاہیوں کی بات ہوتی ہے ان کا مقابلہ الپرسلان کے سپاہیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان اور ان کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر کے اقصیٰ خاتون کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف آکنی اماں کا علاج چل رہا ہوتا ہے اور البیرونی وہ علاج کر کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کا زخم بہت ہی گہرا ہو چکا ہے، یعنی کہ کنک قبیلے کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ آکنی اماں کی بہت عزت اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف الپرسلان کو جیسے آکنی اماں کے بارے میں علم ہوتا ہے تو اقصیٰ خاتون کو کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ مضبوط خاتون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تم نے اچھا فیصلہ کیا اور بر وقت آکنی اماں کو کنک قبیلے کی طرف پہنچا دیا۔ اور پھر الپرسلان اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں میں نے تمہارے فوجی دستے کا راستہ اس لیے روکا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کیکاؤ منوس کو ابھی تک گرفتار کر لیا ہوگا اور تم کیکاؤ منوس کے بھروسے اس کے قلعے میں واپس جانے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ اگر تم وہاں پر جاتی تو ماری جاتی۔ ان حالات میں کیکاؤ منوس اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ تمہاری جان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کیکاؤ منوس اور الپاگوت مشکل میں ہوں گے کیونکہ جوجن ہمارے مقصد کے بارے میں جان چکا ہے اور وہ لیبارت کے بیٹوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اور پھر الپرسلان ابراہیم ینال کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ جوجن نے اس لیے کروایا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شہزادی اوادوکیو کو میں نے اغوا کروایا ہے۔ ابراہیم ینال یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اوادوکیو کو کس نے اغوا کروایا ہوگا؟ اوادوکیو کو جس نے بھی اغوا کروایا ہے اس نے بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے، لیکن تمہیں فوری طور پر قلعے میں جا کر اپنے سپاہیوں کی جان بچانی ہوگی ورنہ جوجن تمہارے سپاہیوں پر تشدد کر کے سچائی گلوانے کی کوشش کرے گا جبکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ الپرسلان سن کر کہتے ہیں یہ سب کچھ کیکاؤ منوس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ جوجن کو ہمارے منصوبے کے بارے میں نہ بتاتا کہ میں اس شراب میں نشے والی دوائی کو ملا کر لیبارت کے بیٹوں کو قتل کرنے کے لیے آؤں گا تو وہ کبھی بھی جوجن کو نہ بتاتا اور جوجن لیبارت کے بیٹوں کے ساتھ مل کر کام نہ کرتا۔ اس نے ہمارے درمیان ہونے والے معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی ہے، چاہے غلطی سے ہی صحیح، لیکن اس کا خمیازہ کیکاؤ منوس کو بھگتنا ہوگا۔ اور پھر الپرسلان جیسے ہی جذباتی ہو کر قلعے کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اقصیٰ خاتون الپرسلان سے کہتی ہیں آپ بغیر منصوبے کے اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جوجن مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانے کے لیے قلعے میں داخل ہونے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اور پھر جیسے ابراہیم ینال کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے سچ چھپانے کی وجہ سے الپرسلان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہوگا تو یہ بات میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابراہیم ینال ڈرتے ہوئے الپرسلان سے کہتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے جائیں گے تو آپ بھی مارے جائیں گے، لہٰذا ایک بات غور سے سن لیں، شہزادی اوادوکیو میرے پاس ہے جسے آپ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے اقصیٰ خاتون اور الپرسلان پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر الپرسلان ابراہیم ینال سے پوچھتے ہیں اوادوکیو آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ ابراہیم ینال جواباً کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ جنرل دوکاس کے پاس ہے، وہ زندہ ہے، وہ دونوں باحفاظت ہمارے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ یہ سنتے الپرسلان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیرانگی سے ابراہیم ینال کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان تمام مشکلات میں گھرا رہا لیکن ابراہیم ینال کو سچائی بتانے کا اب وقت ملا ہے۔ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے نعت والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں جس کا لنک اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین پر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔